صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے میں ہم سب مصروف ہیں۔ خالق جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم دل کی آنکھیں کھول دے۔ ہر مجلس میں دعا کرواتا ہوں مومنو ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ ہم ان عزاداریوں کو آل محمد سے منسوب معاملات کو رسموں کی حد تک نہ رکھیں، حقیقت تک پہنچیں جہاں یہ گھر ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ خالق اتنی دل کی آنکھیں کھول دے، دنیا سے جانے سے پہلے ہم تو کہتے یہ ہمارے ہیں، یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ رعیت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس پر آشوب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم مالک کون و مقام ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہوں گا کہ اس ذکر کو قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر میرا امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا، اسے نصرت امام میں شمار فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ان کا قدم قدم چل کے آنا نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ بڑے عرصے بعد میں آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوا، جو مجھے یاد پڑتا ہے کم و بیش 16-17 سال پہلے میں آیا تھا۔ ایک چھوٹی سی محفل ہوئی تھی، امام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، دعا دے کے گیا تھا، آج پھر امام نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کچھ دینے آیا ہوں، سنبھال لوگے زندگی میں کام آئے گا۔ آپ کے امام کا میرے اوپر سب سے منفرد کرم ہے جو شاید کوئی اور لینا نہیں چاہتا، میں نے مانگا ہے۔ کیا کرم کرنا، مجھے شیعوں کی جیبوں کا محتاج نہیں اپنا محتاج کرنا ہے۔ مہربانی مہربانی، میں نے یہ کرم مانگا ہے، بسم اللہ احسان فرمانا، مجھے اس مقدس ذکر کو بیچنے کی توفیق نہ دینا۔ 18.5 سال ہو گئے کوئی خرید نہیں سکا۔ کوئی نہیں کہے گا دنیا میں اسد بخاری نے جاتے جاتے لفافہ لیا یا پیٹرول کے پیسے لیے۔ بندے کہتے کیسے گزارا کریں گے، یقین پیدا کر، وہ رکھتے کسی کا نہیں۔ شاباش شاباش، مہربانی 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 حضور، آپ کی کیا معیار سماعت کی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ یقین پیدا کر، وہ نہیں رکھتے، کئی گناہ احسان کر کے واپس دیتے ہیں، پر یقین تو پیدا کر۔ اور پرانے عزادار ہو، بسم اللہ، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بہت شکریہ. مجھے محسوس ہو گیا طلبگار روئے ہوں، انشاءاللہ معرفت کے موتی دے کے جاؤں گا. یقین پیدا کر وہ رکھتے کسی کا نہیں. اس جملے کو تھوڑا سا آگے بڑھانے لگا ہوں. جس دن یقین بڑھ جائے سمجھنا امام راضی ہو گیا ہے. شاباش شاباش، مہربانی مہربانی لاہور. جس دن یقین بڑھ جائے، بہت شکریہ، اس دن سمجھنا امام راضی ہو گیا ہے. جس دن یقین بڑھ جائے شکریہ ادا کرنا کہ اب ولایت سمجھ آنے لگی ہے. لوگوں نے جو ولایت کا اظہار کیا ہے نا، ولایت شروع ہی یقین سے ہوتی ہے. کیونکہ آج کی ولایت میں اور کئی سو سال پہلے لوگوں کے اندر رہنے والی ولایت میں بڑا فرق ہے. آج کی ولایت قبول کرنے والا بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کئی سو سال پہلے بیمار ہونے والا علم عباس کے تیل سے شفا لیتا تھا. فرق تو ہے نا یار. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے؟ فرق تو ہے نا. پہلے قریب المرگ کربلا کی تھوڑی سی مٹی کھاتا تھا، زندگی مل جاتی تھی، یقین تھا. اب کمزور ہو گیا ہے. اور بات ہم کر جاتے ہیں ولایت کی. آؤ ذرا سلمان سے پوچھتے ہیں، تو بتا کیا ولایت میں یقین ضروری ہے؟ کہ میرے سے پوچھتے ہو تو میں تو اس دہلیز پہ تھا، ان کے کرم سے بغیر فیس کے. مہربانی یار، بغیر میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ پھر تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. مہربانی محسوس نہ فرمائیے گا. اچھا ملک صاحبان ایک شفقت کیجئے گا، مجھے پیغام پورا دینے دیجئے گا، روکیے گا نہیں. ٹائم پہ محدود مت کیجئے گا. کچھ دینے آیا ہوں، لے لو. میں اتنا منٹ فلاں صاحب آگے فلاں صاحب آگے، کوئی صاحب آگے ان کو بٹھا دے. کچھ سن لو، شاید اندر کی آنکھ کھل جائے، شاید اپنی حقیقت کو پالو. چلو میں معصوم کے ایک فرمان سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ کے 11ویں لال ولایت مالک عسکر شہنشاہ مولا حسن پاک علیہ السلام. ذات گرامی قدر سے پوچھا گیا، مولا شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ سرکار نے 2 تعریفیں بیان کی. پہلی تعریف میں فرماتے ہیں جنہیں تم شیعہ سمجھتے ہو وہ شیعہ نہیں، وہ بیچارے محب ہیں. سرکار پھر شیعہ اور ہیں؟ فرمایا ہاں، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. شاباش شاباش، مہربانی مہربانی. جو ہم سے مہربانی، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. فرق تو ہے نا. جو ان سے پیار کریں وہ اور ہیں، جن سے یہ پیار کریں. جو ان سے پیار کریں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جن سے یہ پیار کریں تاریخ کا حصہ بن جا. مہربانی، بہت شکریہ قدردانو. اچھا لگا آپ کا معیار سماعت. جو ان سے پیار کریں آتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جن سے یہ پیار کریں نہ صرف وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں بلکہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ ان کا ہوتا ہے. شاباش. فرق تو ہے نا. مہربانی. جو ان سے پیار کرے ان کا معیار اور، جن سے یہ پیار کرے ان کا معیار اور. جو ان سے پیار کرے ان کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں، جن سے یہ پیار کرے ان کے نام یہ خود رکھتے ہیں.
بچے بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے سید آیا اتنی دور سے، چلو پیسے نہیں لیتے، اس کی اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے۔ یقین کرو میں نے کربلا سے سیکھا ہے۔ چلو یہاں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، اس مقدس مقام اور مقام کے صاحب کی قسم، میں نے کربلا میں نہ پڑھا ہوتا اور کربلا کا وہ نچوڑ نہ لیا ہوتا، میں بھی بانی کو کہتا مجھے کچھ دے۔ مجھے کربلا نے سب سے بڑا ایک سبق دیا ہے، خبردار میں وہ کمال ہوں جو لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ مہربانی مہربانی مہربانی، میں لالچی کو قبول نہیں کرتی، میں لالچی کو چھٹی دیتی ہوں، جس کو جو چاہیے میں دیتی ہوں، اپنا آپ میں اس کو دیتی ہوں جو مقام عشق پہ آئے۔ ایسا کربلا سارے ہم نام لیوے ہیں، حبدار ہیں، ہمیں اور چلو آج کے بعد کوئی لالچ نہیں ہوگی، لیکن ایک جنت کی تو ہونی چاہیے۔ کربلا کہتی ہے مہربانی کر جنت کا لالچ بھی نکال۔ میں نے کہا کربلا میں نے بچپن سے یہی سیکھا، میں نے نماز پڑھی جنت کی خاطر، میں نے روزہ رکھا جنت کی خاطر، میں نے لنگر کھلایا جنت کی خاطر، بخشش کی خاطر، میں کربلا بھی گیا، وہاں سے بھی اپنی ضمانت کفن لے کے آیا۔ کربلا تو کہتی ہے میں لالچی قبول نہیں کرتی، چلو جنت تک کی تو مہلت دے نا۔ کربلا کہتے ہیں معیار بلند کر، ذکر آل محمد سن کے سن نہ ہو، آج تجھے میں بہلول کے پاس لے چلوں۔ میں پہنچا بہلول کے پاس، بہلول ذرا یہ بتا، میں ہر کام کا صلہ جنت مانگتا ہوں، تو بتا شیعہ کون؟ کہ شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ بے مہربانی یار، شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہیں جو جنت بانٹے، جو جنت علی شہنشاہ حسین بادشاہ کل ایمان نعرہ حیدری۔ بے مہربانی، شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بیچے۔ چلو آج اس برادری تک تو پیغام پہنچ گیا، اور انشاءاللہ اس ذکر کا صدقہ یہ برادری آل محمد سے منسوب کوئی کام کر کے جنت نہیں مانگے گی انشاءاللہ۔ ذرا میں چاہتا ہوں یہ قوم منگتی نہ بنے، عاشق بنے۔ کیا کریں، اس ممبر نے منگتے آئے ہیں سب کو بھکاری بنا دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، زیادہ زیادہ یہی کرو گے کہ پنگالی داخلہ بند کر دو گے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں مصروف ہو گیا ہوں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ بھکاریوں نے ممبروں پہ آ کے قوم کو بھکاری بنا دیا۔ علم کے نیچے کھڑے ہو کے یہ منتیں مان رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، منتیں ماننے کے بعد کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تھوڑا خیال کر، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، حاضر وہ نہیں ہوتا جو کہتے مجھے دے گا کیا ہے، وہ حاضر نہیں ہوتا۔ مہربانی اگر سمجھ آئے تو یہ کون سا طریقہ ہے، میں حاضر ہوں اس کے بعد دے گا کیا؟ لبیک کی توہین نہ کر۔ کوئی سوال کرے کہ سید کہہ گیا اتنا بڑا جملہ لبیک کے بارے میں، چلو تھوڑی سی تشریح کر جاتا۔ لبیک کا مطلب ہے تو حکم لگا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کہاں راضی ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ گھبرا جاتے ہیں، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے۔ راضی رہنا سیکھو، عاشق بنو، پھر لبیک کہو، ورنہ سوچو پھر لبیک کہو۔ دیکھو نا کیا کہتے ہو مجھ سمیت، لبیک یا حسین، ادھر سے کھڑے ہو کے کہتے ہو یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، گھر 2 مرلے ہے 4 دے دے، گاڑی چھوٹی ہے بڑی دے دے، بیٹا 1 ہے جوڑی ملا دے۔ نہ، عرض کر جو تو چاہے دے دے۔ معرفت والے ہو، جملہ اگلا اس سے بڑا معرفت والا دینے لگا ہوں، سنبھال سکو۔ وہ دے جس کا کل کو میں حساب بھی دے سکوں۔ یار میں کوئی بات کر گیا ہوں یار، مہربانی یار،
صاحبان معرفت کے سامنے میں اظہار کر گیا، اتنا دے وہ دے جس کا میں حساب دے سکوں، اور جو تو دے گا یقیناً وہ پھر معاملہ اور ہوگا۔ عاشق بنو، ورنہ یوں ہی محرم پہ محرم، مجالس پہ مجالس گزرتے 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 ایک دن تم ہی گزر جاؤ گے۔ عاشق بنو، عشق کرو ان سے۔ مودت کیوں؟ عشق کمال پہ پہنچے تو مودت ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں فیس لینے لگا ہوں ایک چھوٹے سے بینر کی صورت میں۔ نکی سن رہے ہیں، ذکی بھی سن رہے ہیں، دونوں بھائی سنیں، میری پہلی ملاقات ہے۔ ایک چھوٹا سا بینر، پینا فلیکس یہاں لکھواؤ اور لگواؤ، بلکہ جتنے پنگالی کے امام بارگاہ ہیں سب میں لگواؤ، آنے والا ہے علی کا بیٹا۔ میری جس کو اب تک کی گفتگو سمجھ نہیں آئی نا، میں بسم اللہ، میں بہت بڑا عرفان کا موتی آپ کی جوڑیوں میں ڈال کے جہاں آنے والا ہے علی کا بیٹا، کوئی بلائے بھی آئے گا، کوئی نہ بلائے بھی آئے گا، آنے والا ہے، آ کے دنیا والوں سے ایک سوال کرے گا۔ بڑے آرام سے بولتا ہوں تاکہ بچے تک پہنچ جائے۔ علی کا علی بیٹا کعبے پہ آ کر دنیا والوں کو کہے گا، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ حساب تو دینا ہی ہے نا۔ حساب وہ کہاں دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جس کے مزاجوں میں سلمان آ جائے، جس میں حر کی خوشبو آ جائے، وہی دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم بھی دے سکتے ہیں۔ تھوڑی ہمت کرو، تھوڑا حوصلہ بڑھاؤ، اپنا بھی مومنوں کا بھی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کو ہمت دلاؤ۔ وہ میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات رہ گئی، مومن یہ نہ کہیں سید بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ابھی میں تمہیدی گفتگو کھڑا کر رہا ہوں، صرف آپ کے ذہن تیار کر رہا ہوں تاکہ آگے عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالوں۔ میں نے کہا بندے کربلا جا کر بھی کفن لے کے آتے ہیں، جبکہ کربلا تو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی، تو کیا خیال ہے پھر کیا لینے کے لیے جانا چاہیے؟ جاؤ کربلا، حسین کی رضا لے کے آؤ۔ بلکہ دل کی دعا ہے جو نہیں گئے ہو خیر سے پھر جاؤ، دوبارہ جاؤ، جو جا چکے ہو بار بار جاؤ، مگر حسین کی رضا۔ بندے کہیں گے سید آج پہلی دفعہ آیا اور اس ممبر پہ آ کے ہمیں کفن لینے سے بھی منع کر گیا۔ میں منع نہیں کر رہا، میں مفتی نہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف عشق کا سبق پڑھا رہا ہوں۔ اور پھر کوئی کہے کہ کیا مطلب پھر کفن لے کے نہ آئے؟ پوری علمی ذمہ داری سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ نہیں یار، میں آگے فرمان سرکار کا سناتا ہوں، مہربانی۔ کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ جس کو بھی نہیں سمجھ آئی، چلو میں اور آسان کرتا ہوں جوان۔ پوری علمی ذمہ داری سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، معصوم کا وہ فرمان سنا کر امام فرماتے ہیں، ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ بڑی بات ہے یار، مہربانی یار، مہربانی یار، اٹھے گا۔ بھائی بندوں نے اٹھنا کربلا سے ہے، کربلا جا کے بھی کفن ڈھونڈتے، حسین کی رضا ڈھونڈ۔ ایک نظم میں نے لندن ایلیویٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے پڑھی تھی، شاید آپ تک بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے۔ حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ بات رہ نہ جائے، بندے کہیں گے سیدی تیری بڑی بڑی باتیں کر گیا، معصوم کا کوئی فرمان نہیں سنایا۔ میں 11ویں لال ولایت کی چونکہ شب ہے سرکار کی، میرا دل ہے میں سرکار کا ایک فرمان سنا جاؤں۔ بادشاہ معظم، دیکھو جی، اگر ان کو مان کے ان کی مانے پھر تو فرمان کو سننا چاہیے، اگر صرف بخن 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 کر کے چلے جائیں پھر فرمان سننے کا فائدہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری نہیں، فرمان سن سمجھ۔ 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا مولا شیعہ کی کوئی اور تعریف؟ مسکرا کے فرماتے ہیں شیعہ نجات یافتہ ہیں۔ حضور بڑی گہری بات ہے، پہنچ گئے تو میں سلام پیش کروں۔ شیعہ نجات یافتہ ہیں، جس کو بیٹھے بٹھائے گھر ایم ایس سی پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے، وہ ڈگری کے پیچھے تھوڑا بھاگتا ہے۔ نجات یافتہ ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟
کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. کیونکہ اپنے بھائیوں کے ہاں یہ ہوگا نا، سچے وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں جھوٹ نہ بولیں. علی والوں کا معیار اور ہے، سچے وہ ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. بہت شکریہ. شیعہ نجات یافتہ ہے. آگے فرماتے ہیں شیعہ پاک گروہ کا نام ہے. حضور یہ 2 تعریفیں ہیں، اسی پہ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں آئیں گے. پہلا فرمان شیعہ نجات یافتہ ہے. اگر نجات یافتہ ہیں تو پھر مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ ان کے پاس تو پہلے ہی ڈگری ہے، تو پھر مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ سن یار جواب، یہ نہیں آتے، وہ بلاتا ہے. مہربانی، وہ بلاتا ہے. تو پھر غور کرنا چاہیے، وہ نجات یافتہ لوگوں کو بلاتا ہے، یقیناً وہی بلاتا ہوگا جس نے نجات کا وعدہ کیا ہے. عام تو بلا ہی نہیں سکتا. نہ کسی میں اتنی ہمت ہے وہ کسی کو اتنا بڑا وعدہ دے کر خوشخبری دے کہ ٹھیک ہے یار تیرا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو نجات یافتہ ہے. نہیں، وہ دے سکتا ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہو، جو زمین پہ توحید کا مظہر ہو، وہی دے سکتا ہے. نجات یافتہ ہیں. پھر ہم آتے کیوں ہیں؟ ہم نہیں آتے، کوئی بلاتا ہے. اچھا اگر کوئی بلاتا ہے تو پھر کیا؟ کہا نہیں، اگلی بات تب کروں گا جب مجلس سے نکل کے کوئی پوچھے تو کہاں گیا تھا. اگر تو نے یہ نہ کہا کہ میں گیا تھا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں تو نے کہنا یہ ہے میں نہیں گیا تھا، حجت نے بلایا تھا. اچھا امام نے بلایا، سرکار آپ نے بڑا کرم فرمایا، ہم جیسوں کو دادے کے ذکر میں بلایا. سرکار کریمی فرمائے کوئی خیر ہی دینا چاہتے ہوں گے. کہاں؟ کوشش کر، مجلس حسین کا مقام شبیہ کربلا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ شبیہ کربلا. ہر قسمی لالچ اتار کے آ، گھبرانا، خالی نہیں بھیجیں گے. نہیں، پہلے میں شیعو تھوڑا سا تمہیں ایک نصرانی کی بات سنا جاؤں، پھر میں واپس آتا ہوں جہاں میں نے بات روکی ہے. یہی سردار آپ کی 11ویں لال ولایت تشریف فرما ہیں. خود ساختہ نے خدا ساختہ کو اپنے ایک کاتب کے کہنے پہ اس کے بیٹوں کی خوشی کے لیے بلوایا. جس کو نہیں سمجھ آئی میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. وہ جو اس دور میں ممبر پہ بیٹھا تھا، اس نے فرزند رسول کو اپنے ایک کاتب جو کہ نصرانی تھا، نام انوش تھا، جس نے اس کو کہا فرزند رسول کو میرے بیٹوں کی خوشی میں بلا دے. اس نے فرزند رسول تک پیغام پہنچایا، فرزند رسول میرے کاتب کی خوشی ہے، شفقت کیجئے، تشریف لے آئیے. سرکار نے فرمایا ہم جائیں گے. دن آ گیا جس دن کا سرکار نے وعدہ فرمایا، تشریف لے آئے. اگر اس کو آسان کر کے کہوں، ایک نصرانی کے گھر کو محمد کے بیٹے نے زینت دینے کا ارادہ کیا. خوش نصیب سواری نے کمال سوار بٹھایا. بہت شکریہ. یہ اپنے پادریوں کے ساتھ نصرانی بیٹھا ہے، اپنے 2 بیٹوں کی خوشی کرنے کے لیے پادری بھی بلا بیٹھا ہے. دائیں بائیں پادری بیٹھے ہیں، مگر اس کی نگاہیں فرزند رسول کے راستے پہ ہیں. اس نے بندے کو کھڑا کیا، جو ہی دور سے فرزند رسول نظر آئے مجھے بتانا. اچھا آج کل تو ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، جوان بچے جو بیٹھے ہو بیٹا، پہلے یہ ہوتا تھا گلے میں ایک دھاگا، دھاگے میں مسلمان ایک چھوٹا قرآن رکھتے تھے ہر وقت لٹکا کے، اور نصران عیسائی انجیل رکھتے تھے. یعنی جہاں ان کو موقع ملتا یہ اپنی مقدس کتاب کھول کے پڑھتے تھے. دھاگا لٹکا کے قرآن یا انجیل یہاں بندی ہوتی تھی. اس کے پاس سہرے کی طور پر، سہرے کے طریقے میں جیسے سہرا ہوتا ہے ایسے ہی دھاگے کے ساتھ انجیل لٹکی ہے. یہ انتظار میں ہے فرزند رسول آئے.
اچانک اطلاع ملی تشریف لا رہے ہیں وہ سامنے، دوڑا، جوتی بھی نہیں سنبھلی۔ پادریوں نے کہا اوئے جوتی نہیں پہنی، جوتی تو پہن۔ کہنے لگا نہیں، مقدس آ رہا ہے۔ مہربانی، مقدس آ رہا ہے، جوتی پہننا مناسب نہیں ہے۔ دوڑا جناب، دوڑتے دوڑتے او سرکار کو درمیان میں جا کے ملا۔ سرکار کے پاؤں مبارک رکاب میں تھے، اس نے جاتے ہی پاؤں کا بوسہ لیا۔ بنگالی والوں یہ دیکھو، یہاں لٹکی ہو انجیل، یہاں ہو پاؤں، بوسہ لینے کے لیے جھکنا تو پڑے گا۔ پھر صرف یہ جھکا یا کچھ اور بھی جھکا؟ درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں۔ دو ہی سرکار کا رخ انور دیکھا، دیکھ کے کہتے مجھے فرزند رسول معاف کرنا، میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، دل بڑا تھا، آپ آتے۔ فرزند رسول ویسے یہ جگہ آپ کے شایان شان نہیں، آپ تو فخر عیسیٰ ہیں نا۔ سرکار نے اپنے بڑی شفقت فرمائی، قدم رنجم فرمائے، مجھے معاف فرمائیے گا۔ مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں حمد ہے اس خالق کی جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، مہربانی، حمد ہے اس خالق کی، بہت شکریہ جس نے ایک نصرانی کو ہماری سرکار تشریف لے آئے۔ اس نے رہوار بادشاہ معظم کا باہر باغ پکڑ کے اپنے پاس روکا، سرکار نیچے اترے، بادشاہ معظم نے اس کے گھر کو زینت بخشی، اس نے پادریوں کو بٹھانے کے لیے بھی ایک مقام بنایا، فرزند رسول کے لیے ایک اور مقام بنایا۔ پادری بھی بیٹھے ہیں، فرزند رسول کا مقام اور ہے۔ پادری بھی بیٹھے ہیں، فرزند ہے نصرانی عیسائی، فرزند رسول کا مقام اور ہے۔ اب وہ دیکھ دیکھ کے حیران ہے ہمارا اور مسلمانوں کے رسول کے بیٹے کو اتنا عزت دے رہے ہیں ہمارا، دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، ہو سکتا ہے جل بھی رہے ہوں۔ علی والے تو نہیں جلتے نا؟ نہیں، ایک تحفہ دینے لگا ہوں، اگر سنبھال لو تو۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کی کوٹھی، کار، گاڑی، بینک بیلنس دیکھ کے مت جلنا، کبھی زندگی میں نہ جلنا۔ رینٹ کے مکان پہ بھی رہتے ہو نا، کبھی نہ جلنا۔ کوئی تمہیں کہے وہ دیکھ اس کی کوٹھی 4 کنال کی، 10 کنال کی، اس کی پراڈو دیکھ، اس کی گاڑیاں دیکھ، تیرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، اطمینان والے چہرے سے سید کا یہ جملہ یاد کر کے اس کو کہنا میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ مہربانی، زندگی میں نہ جلنا یار۔ بلکہ علی والے کا ظرف بڑا ہوتا ہے، کسی کی کوئی چیز دیکھو دعا دینا، اللہ اسے اور دے، چھوٹا ظرف نہیں ہوتا، جلا نہ کرو کسی بھی معاملے میں، خدائی نے اور دے، خدائی نے اور دے، میرے پاس مولا تو ہے نا۔ حضور ہے مشکل معاملہ لیکن ناممکن نہیں ہے، تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، نفس پہ تھوڑی سی چھری چلانی پڑتی ہے۔ یہ بار بار اکساتا ہے اس کے پاس یہ اتنے، وہ کہاں سے آیا پیسہ، اتنی جلدی جلدی اس نے یہ بنا لی۔ وہ نہیں یار، تیرا مزاج یہ نہیں ہو نہ، تجھے پریشانی ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس حلال سے پیسہ آیا خدا اسے برکت دے، اگر حرام سے بھی آیا تو نہ گھبرا، آ رہا ہے جبڑوں سے بھی نکال لے گا۔ تجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ مہربانی یار، مخلوق لے کے کہاں جائے گی؟ یہ بڑا ضروری میسج تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ زندگی میں کبھی نہ جلنا کسی کی چیز کو دیکھ کے، دعا دینا، اور یقین کرو یہ آدھی تمہاری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس ہے تو اکیلے بیٹھ کے جلتے رہو گے، تمہارا کام جلنا نہیں۔ علی والے جلنے والے نہیں ہوتے، جلانے۔
مہربانی. کب فرزند رسول کو اتنی عزت. بہرحال سرکار پھر آ کے یوں بیٹھ گیا. سرکار وہ میں نے آپ کو زحمت دی ہے، یہ گھر آپ کے شایان شان نہیں. فرزند رسول مجھے معاف کیجئے گا، آپ کی عزت میں احترام میں کوئی کمی آئے، میں معافی کا طلبگار ہوں. کیا کروں، میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا کہ بے دل کے دل کو بلاؤں. آپ خیر سے آ گئے، آپ کی شفقت ہے. سرکار فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ بچے جن کی تو خوشی کرنا چاہتا ہے. اتنی دیر میں یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے لے کے آیا. شیعو بہت بڑا میسج ہے. انشاءاللہ رات کو بستر پہ سوتے ہوئے کروٹیں لے کے سید کا یہ جملہ یاد رکھو گے. کچھ دن تو یاد رہے گا، پھر بھول جائے گا. سامنے لے سرکار، ایک یہ ہے، ایک یہ ان دو کی خوشی کرنا چاہ رہا تھا. سرکار نے دونوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں ایک بچ جائے گا، ایک مر جائے گا. ایک بچ جائے گا، ایک مر جائے گا. وہ پادری کہتے ہیں دیکھا ہے نا، دیکھو فرزند رسول آئے، بھلا ایسا شگون کرتے ہیں؟ اچھا تھوڑا ہوتا ہے کسی کی خوشی میں آ کے ایسی باتیں کرنا. ایک مر جائے گا. اطمینان والے چہرے کے ساتھ نصرانی ان کو دیکھ کے کہتا ہے اگر انہوں نے کہا مر جائے گا تو ٹھیک ہے، مرنے دو. جو ان کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. مہربانی مہربانی. اللہ اکبر. یقین جانی میں پڑھ کے اللہم بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے نہیں جو مولا پرست ہیں، ان کے لیے جو نفس پرست ہیں. یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میری، یہ میرے. کون ہے میرا؟ ہے ہمارا کوئی جو کہتا ہے نا میرا میرا میرا، کاغذ پہ لکھ کے سائن کر کے دے کہ واقعی یہ میرے ہیں؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے جس کو کہتا ہوں نا یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا فلاں ہے، یہ تو صرف سانسوں کی ڈوری تک کے. سانس ختم، انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. یہ تو رشتہ ہی توڑ کے چلے. اپنے رشتہ تھوڑا توڑتے ہیں. اب میں کتابوں کی علمی ذمہ داری کے ساتھ تجھے بتاتے ہوں، یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہا اپنے رشتہ نہیں توڑتے. پڑھا ہے کتابوں میں. ایک دن علی کا علی بیٹا قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں. میں پھر یہیں روک کے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے کہا ہے نا آئے گا، آئے گا، کہے گا. جو پڑھے لکھے بچے ہیں یا بچیاں ہیں یہ بڑی جلدی سمجھ آئیں گے. جو نہیں پڑھے ان کو تھوڑا سا اشارہ دینے لگا. کوئی بات نہیں، علی والے ویسے بھی پڑھے لکھے ہیں. یہ ممبر بہت کچھ پڑھا دیتا ہے. ہاں بہت کچھ پڑھا دیتا ہے. بہت شکریہ. تھوڑا سا میں سہارا لینے لگا ہوں روزمرہ معاملات کا. حضور کل تھا اکتوبر کی کیا تاریخ تھی؟ کل 12، آج 13 ہے. میں پنگالی آیا، میں نے کہا پنگالی والوں مجھے 12 اکتوبر کی مجلس میں لے چلو. کہنے لگے سید جو ہو چکی ہے وہاں تو نہیں جا سکتے، جو ہو رہی ہے یا جو ہوگی. واہ جی واہ، مہربانی یار، آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی. اس کا مطلب ہے جہاں جو چیز ہو جائے واپس بندہ نہیں جا سکتا. جو ہوگی اس میں جائے گا، اسی کی تیاری ہے. نہیں جس کو سمجھ نہیں آئی میں اور آسان کر دیتا ہوں. جو کل تھا وہ گزرا ہوا دن تھا، جو آج ہے وہ موجود ہے، جو کل ہوگا وہ مستقبل ہوگا. بھائی آپ کا نام؟ آصف بھائی میرے بائیں طرف تشریف فرمائیں. حضور آپ کا نام؟ علی، علی وقاص. دو بھائی میرے دائیں بائیں تشریف فرمائیں. آصف بھائی علی وقاص سے میں دونوں سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں. سوال بھی میں کرتا ہوں، جواب بھی ان کی طرف سے میں دوں گا اور انشاءاللہ یہ اتفاق کریں گے. بھائی وقاص آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید میں کاروبار کرتا ہوں. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا. میں نے کہا وقاص تیرے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ بھی کاروبار کرتے تھے. میں نے کہا کافی نہیں؟ کہنے لگا وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت. پہنچ جانے کو سلام ہے یار. وہ ان کی ضرورت تھی،
یہ میری ضرورت ہے. تو جی میں علی بھائی کو کہتا ہوں علی بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید میں نوکری کرتا ہوں. کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کرتا ہوں نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا. اگر اللہ نے بہترین بے بہاؤ رزق عطا کیا اچھی گاڑی لوں گا, مولا کا ذکر کراؤں گا. اچھا وقاص اللہ نے بچے کتنے دیے؟ کہنے لگے سید اللہ کا شکر ہے خدا نے ان کا صدقہ عطا کیے ہیں. میں نے کہا وقاص ایک کام کرنا, میں تیرے سے سوال کرنے لگا ہوں, بچوں کو کبھی یہ نہ کہنا میرا پتر میرا بیٹا میرا نہ کرنا, بڑا تنگ کریں گے. جب بھی ہو بچوں کو کہنا مہدی کا نوکر مہدی کی کنیزہ. مہربانی میرا ہے ہی نہیں, کس نے کہا میرا ہے؟ میرے مولا کا نوکر میرے مولا کی کنیزہ. اچھا میں نے کہا وقاص کیا کرتے ہیں بچے؟ کہنے لگا سید پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے. بڑی بات ہے وقاص بھی, اس کا مطلب آپ بچوں کا اچھا مستقبل چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی بالکل چاہتا ہوں. اچھا میں نے ان سے پوچھا حضور آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سید گھر بنا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس میں رہوں گا. یہ کہتے ہیں کماؤں گا گھر چلاؤں گا, یہ کہتے ہیں کما کے بچے پڑھاؤں گا, وہ کہتے ہیں گھر بنا رہا ہوں اس میں رہوں گا. ہر چیز میں مستقبل. رات کو کیا کرو گے؟ سوئیں گے. کیوں؟ کیونکہ صبح اٹھیں گے. شیو جاگو, یہ ہے تمہارا مقصد, ورنہ یوں ہی آتے رہیں گے لوگ ذکر کرتے ذکر کر کے چلے جاتے رہیں گے. یہ ذکر کے لیے ممبر خالی نہیں, فکر کے لیے بھی بنا ہے. سنو, کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, کہنا امام نے بلایا تھا. پوچھے گا کیوں؟ کہنا میرے امام کا بھی دل ہے, وہ میرے دادا علی کا سلمان تھا, میں انہیں حر بناؤں گا. مہربانی, میں انہیں سلمان بناؤں گا, میں انہیں حر بناؤں گا, میں انہیں فضائیں کبھی ایسی حسرت بھی رکھ لو, ساری زندگی اس حر کو سلام نہیں, خود بھی حر بننے کی کوشش کرو. ورنہ یہی وقت گزر رہا ہے, گزرتے گزرتے گزر ہی جائے گا. کوشش کرو میں بھی بنوں گا, ذکر میں جا رہا ہوں میں بن کے دکھاؤں گا. وہ پیچھے بیٹھی ہیں, یہ بھی عہد کرے میں بھی فضا بنوں گی. اور ایمان سے اس مقدس ذکری قسم, اس مسجد جعفریہ میں کھڑے ہو کے اس مقدس کلام کی قسم, شیعو لکھنا لے دل پہ, سید تمہیں تحفہ دے کے جا رہے. سلام علی کے سلمان کو, سلام اس گھر کی فضا کو, سلام حسین کے حر کو. مگر مہدی کے حر اور فضا کا مقام ہی کچھ اور ہے. کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا ہے. کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی اپنا مستقبل تو بناؤ نا یار, کوئی نیت تو کر لو نا یار. میں اس کے لیے ایک کام بڑا ضروری ہے. ماشاءاللہ اشتہاروں کے انبار میں نے دیکھے ہیں باہر. خیر سے کراتے رہو, ذکر بھرپور کراؤ. جتنے دائیں بائیں بانی بیٹھے ہو, سید کے جملہ یاد رکھنا. ہر پڑھنے والے کو کہو مہربانی کر تیاری کر کے آ, یہ بھی بتا کیا ہوا تھا, یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا. اس قوم کو اتنا شعور ہونا چاہیے, مولا آئیں گے تو. ایک جگہ میں جا رہا ہوں دیہات میں, مجلس پڑھی ہے, میں نے جملہ کہا, میں نے کہا مولا آئیں گے تو ٹکٹ نہیں لینی پڑے گی, بندہ لمحے میں کہاں پہ پہنچ جائے گا. بندہ باہر نکل کے کہتے شاہ جی یہ جہاز کے بغیر سعودی عرب کون جا سکتا ہے؟ میں تو ماڑا بندہ ہوں, میں تو غریب ہوں, میرے پاس تو پیسے نہیں. میں نے کہا تو امیر ہے. میں نے کہا نہیں شاہ جی یقین کرو میں غریب ہوں. میں نے کہا غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہ ہو. میں نے کہا تو امیر ہے, تیرے پاس مولا ہے. کہنے لگا چلو بسم اللہ, آج پتہ چل گیا, آج کے بعد میں اپنے آپ کو غریب نہیں کہوں گا. لیکن سید پھر بھی سعودی عرب یہاں سے بڑا فاصلہ ہے, پہلے میں ٹکٹ لوں, سیٹ بک کروں, میں پھر جاؤں گا. میں نے کہا نہ تجھے ٹکٹ لینی پڑے گی نہ سیٹ بک کرانی پڑے گی. تو عاشق بن, عہد کر, اٹھ بھی مولا کے لیے, سو بھی مولا کے لیے, کھا بھی مولا کے لیے, عزاداریاں بھی مولا کے لیے, مجلس بھی مولا کے لیے, ذکر لنگر بھی مولا کے لیے, بچوں کی پرورش بھی مولا کے لیے. تیرا پہلا قدم بنگالی میں ہوگا, دوسرا کعبہ میں ہوگا. بتاؤ گے نا ممبر پہ آنے والوں کو, حضور تیاری کر کے آ, یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا. ہماری گردن پہ امام کے حقوق کیا ہیں. علی کل شیء قدیر نے ہمیں 61 ہجری میں پیدا نہیں کیا, 1446 ہجری میں بھیجا. اس کا مطلب اس دور کے حقوق ہماری گردن پہ ہیں. بتا میں کیا کروں.
وہ آپ کو بتائیں گے ایک دور آئے گا جسے کہتے ہیں دور رجعت، رجعہ اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا، بس پھر کبھی موقع ملا، پہلے تو اللہ کرے اگلے موقع کا انتظار نہیں، سرکار کا انتظار کریں۔ وقاص بھائی دکھ ہوتا ہے جب ممبر پہ آنے والے مجلس اس لیے پڑھتے ہیں 4-10 وارے پکے ہو جائیں۔ خدا کی قسم ہر پڑھنے والے کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اللہ کرے میرے ذکر کی بدولت مہدی کے حور تیار ہو جائیں۔ لیکن یہ سوچ ہی نہیں گئی، ادھر سوچ ہی نہیں گئی، وہ جاتی نہیں ہے، سوچ ادھر جانی چاہیے۔ ممبر کس لیے سجایا گیا؟ آپ کو کیوں بلایا گیا؟ صرف آپ کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر، آپ کی ہمت بڑھا۔ دیکھو یار، حور آیا تھا، اس کو سرکار نے علیہ السلام بنایا تھا، یہ وہ کریم ہے، کبھی اپنے آپ کو گناہگار نہ کہے۔ جب بھی ان کے پاس جاؤ یہ ماضی یاد نہیں دلاتے۔ آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، آگے بڑھو، ہمت کرو، سرکار کی خاطر جینا شروع کرو۔ زندگی میں بتانا چاہیے ریت امام کو، زندگی میں سرکار کی تلوار سے مت ڈرنا۔ کوئی کہے کیوں؟ تلوار نے آ کے تو بندے مار رہے ہیں، ان کو بتانا تلوار شجرہ شناس ہے۔ بے مہربانی امتیاز، یہ بڑے تو سارے جانتے ہیں، میں بچوں کو صرف ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ یہ آج تک میں بڑی آدھی دنیا تو سرکار نے پھرا دی ہے، بڑی جگہوں پہ مجھے مومن مومنات کہتی ہیں سید باتیں آپ اچھی کرتے ہو، لیکن امام تو آئیں گے تلوار ماریں گے، ہمیں تو امام چھوڑیں گے نہیں، ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اگر امام نے آ کے اپنوں کو ہی مارنا ہے تو حکومت کن پہ کریں گے؟ امام ظالم نہیں، امام کریم ہے۔ کہنے لگے کبھی موقع ملے تو ہمیں بتانا، بات آئی گئی امتیاز تو میں بتانے لگا ہوں بچوں کو۔ بچوں ہوا یہ، ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا، یا علی آج جتنے آپ کی تلوار نے مارے میری بھی تلوار نے اتنے ہی شاید مارے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، شجرے دیکھ، مہربانی شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، شجرے، مہربانی بنگالی، شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی۔ مولا اس کا مطلب ہے جنگ میں تھے تو سارے دشمن، پھر کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں، مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ سن، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ طبیعتوں میں بوجھل پن تو نہیں آیا؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہو، بات بات پہ غور کر رہے ہو، میں شکر گزار ہوں، میرا یہی مقصد تھا آنے کا۔ ذرا ان کو روٹین سے نکالو، یہ واہ واہ کر کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری کر کے بیچارے رو کے چلے جائیں گے، گھروں کو جا کے سو جائیں گے، کل کو وہی کام۔ کوئی بات نہیں، نعرہ حیدری بھی کرنا ہے، ہاتھ بلند بھی کرنا ہے۔ یہ ہاتھ بلند دراصل زمانے کے امام کو وفا کا یقین ہے۔ اگر کوئی بیٹھا ہے جاگ رہا ہے تو سرکار یہ ہاتھ بلند ہیں، اور یقین کون دلا سکتا ہے؟ جو مولا سے وعدہ کرے۔ بتاؤں کیا وعدہ؟ سنبھالو گے؟ وہ ہے بندہ جو وعدہ یہ کرے، مولا جو تجھے وفا کا یقین دلانے کے لیے ہاتھ بلند ہوا، آج کے بعد حرام پہ نہیں جائے گا۔ اوہ خدا کی قسم شیعو، اپنا مقام سمجھو، تم اتنے کمال ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں تم کون ہو۔ صرف تھوڑی ہمت کر کے اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو۔ نہیں چلو میں ایک چھوٹی سی بات ہی کر دیتا ہوں، بات آئی گئی، 2-3 منٹ کی بات کرتی ہے اور نچوڑ آپ کی خدمت میں تھوڑے سے 2 جملے مصائب کی عرض کرتا ہوں، تھک گئے تو اشارہ کر دینا، مہربانی آپ نے اتنا ٹائم دیا، میں شکر گزار ہوں۔ لو جی، یہ جو میں آیا آج پنگالی میں، آتے ہی فرض کرو میں نے بھائی وقاص کے گھر، یہ مجھے لے گئے کہ سید آج میرے گھر چلے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آئے ہیں تو بھائی وقاص ہم آپ کے پاس چلتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے سید پہلے چھت پہ چلے، مجھے چھت پہ لے گئے۔ چھت پہ انہوں نے مجھے علم کا سلام کروایا، میں بھی خوش ہوا، ہمارے دل خوش ہوتے ہیں علم عباس دیکھ کر، سلام کرا۔ کہنے لگے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا یار وقاص واقعی بہت پیارا علم لگا ہے۔ میں نے کہا وقاص
یہ جو علم لگایا ہے یہ کربلا سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں شاہ جی میں نے ادھر پنگالی سے بنوایا ہے۔ میں نے کہا وقاص یہ پائپ کہاں سے لیا؟ کہنے لگا پنگالی سے۔ یہ جو کپڑا فریرا لگا یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگا پنگالی سے۔ میں نے کہا یہ سرکار عباس کے ہاتھ میں جو تھا وہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں شاہ جی اس کو عباس سے نسبت ہے۔ سمجھنا یار پنگالی والوں، میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، کہا سرکار عباس سے اس کو نسبت ہے۔ میں نے کہا زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے شاہ جی اس کا مقام بلند ہے، کیونکہ اس کی ساتھ نسبت بڑی کمال ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ لو جی وقاص کو میں نے کہا ممبر پہ میں پنگالی والوں کو ایک تحفہ دے کے جاؤں گا، دوں تحفہ سنبھالو گے؟ غور ضرور کرنا۔ بہت شکریہ حضور۔ حضور اگر پنگالی کی بانس یا پائپ اور پنگالی کی دکان کا کپڑا عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، تیرے دل میں غازی رہتا ہے تو کب بلند ہوگا؟ ہائے 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 ہائے۔ ٹھیک ہے گیا ہوں؟ شکریہ حضور، شکریہ حضور، شکریہ حضور۔ اگر پائپ پنگالی کا، دکان کسی کا پائپ عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، اگر کپڑا عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں میں تو غازی رہتا ہے۔ ہم اس کا مطلب یہ ہے رہتا ہے پر رہنے نہیں دیتے۔ وہ رہنا چاہتا ہے۔ سرکار کیسے رہنا چاہیں گے؟ فرمایا مجھے بٹھا کسی اور کو نہ بٹھا۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ جو جن چیزوں سے، جائیداد سے، دولت سے، گاڑیوں، ان چیزوں کو نہ بٹھا، مجھے بٹھانا ہے تو صرف مجھے۔ میں ایک مومن کہنے لگا پنگالی میں باہر نکل کے، سید آپ نے آج اتنی بڑی بات کر دی، اگر علم منصوب ہو جائے تو بلند ہے، ہم منصوب ہو رہے ہیں تو کیوں بلند نہیں؟ سید کوئی یہ خوبی تو بتا جاتے۔ میں نے کہا علم سوال نہیں کرتا، کرتا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا علم تیری قبولیت دعاؤں کا سبب ہے۔ میں نے کہا پھر سمجھ آئی؟ کہنے لگا شاہ جی نہیں سمجھ آئی۔ آپ میں نے کہا چلے کٹھے ڈاکٹر اقبال کے پاس، ڈاکٹر اقبال کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کوئی مہربانی کر کے کوئی شعر ہی سنا دے تاکہ یہاں کے مومنین کا یقین پختہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے نسبت قائم جب ہو گئی پھر معیار تیرا بدل جائے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہے۔ بس تھوڑی سی اپنی آپ کی اندر کی حقیقت پہچاننی ہے، کوشش کرو بس انشاءاللہ۔ یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، اپنی آنکھیں امام کے لیے بچاؤ۔ جن آنکھوں سے زیارت کرو ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ۔ کوئی بات نہیں ہے نظر آ جاتی ہیں، کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، وہی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں۔ یا علی سے پوچھا گیا یا علی غیرت مند کون ہے؟ فرمایا جس کو دوسرے کی ماں بہن میں اپنی ماں بہن نظر آئے۔ بندے بڑے غیرت مند بنے پھرتے ہیں۔ علی بادشاہ نے غیرت مند کی کتنی خوبصورت ڈیفینیشن کی ہے۔ کوشش کر آنکھیں پاک رکھ، کوشش کر شکم پاک رکھ۔ کہیں گے شاہ جی کیوں؟ بابا اس لیے اس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ جاتا ہے، شبیل حسین کا قطرہ جاتا ہے۔ اچھا نہیں لگتا جس شکم میں پاک جائے وہاں حرام کیوں جائے؟ جو ہاتھ علم کو مس ہوں، کربلا کی مٹی کو مس ہوں، وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائیں، ان کو منتظر بنا امام کے قدموں پہ مس ہونے کے لیے۔ تھک تو نہیں گئے؟ چلو میں وہ نچوڑ دیتا ہوں جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے شروع کی تھی۔ باتیں تو بہت ساری تھی، درمیان میں چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچ گئے، لیکن امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ قبر پہ آئے گا، کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ بندی، میں نے کہا نا ہمارا کوئی بھی نہیں سوائے ہمارے مولا کے، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ سرکار آپ؟
فرمائیں گے تو ہمارا جو ہے، آئے ہائے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، سرکار آپ کی شفقت، آپ کی کریمی، آپ مجھ جیسے کی قبر پہ. فرمائیں گے تو نے ساری زندگی ہر کام میں میرا انتظار کیا، تو نے صبر بھی کیا، تو نے شکر بھی کیا، تو نے حیا بھی کیا، تو نے نماز پڑھ کے بھی کہا پروردگار میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، مہدی دوراں کے چہرے کی زیارت کرا دے. تو ہر وقت میرے عشق میں تڑپتا تھا. تجھے نہیں پتہ میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم رکھتے ہی کسی کا نہیں. سرکار انعام کے طور پہ تلوار دیں گے. شیعو، تلوار پہ اللہ آسمان سے نوکر کا نام بما ولدیت لکھ کے بھیجے گا. بندہ حیران ہو کے کہے گا جیسے آپ حیران ہو گئے ہو، سرکار یہ تو میرے باپ کا نام لکھا ہے. مسکرا کے فرمائیں گے تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے. ایک علی میں پرسوں ہی لاہور میں خطاب کر رہا تھا، اس میں نے مومنین کو کہا، میں نے کہا تم خوش نصیب ہو، تمہاری دنیا بھی کمال ہے، آخرت بھی کمال ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے مومن قبروں میں سوئے ہوئے سرکار کے ظہور پر ایک دوسرے کو قبروں میں کہیں گے اٹھ اٹھ وہ آ گیا ہے. اچھا سرکار ایک لمحے کے لیے سرکار وہ کہاں چلے گئے میرے اپنے، میرا باپ کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا، میرا بیٹا کہاں گیا، وہ جو آئے تھے مجھے دفنانے مولا وہ کہاں چلے گئے. سرکار فرمائیں گے اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے، سب نے کہا تھا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. فرمائیں گے میں تیرا اپنا ہوں اس لیے یہاں موجود ہوں. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی، میری بچیاں میرا دل ہے میں آپ کو بھی 1-2 منٹ کی کوئی بات دے جاؤں، اجازت ہے ان کو دے دوں؟ بے مہربانی. میری بیٹیاں، میری بچیاں، تمہارا باپ سید تمہارے علاقے میں آیا ہے، سنبھالو جو دینے لگا ہوں. صبح صبح اٹھا کرو، اپنے گھر والے مردوں کو، بچوں کو کعبے کی طرف رخ کر کے سلام کروایا کرو. السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان. پوچھیں گے اماں سلام کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو بتاؤ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے. تم مولا کو سلام کرو، وہ کہیں گے میرا بھی تم پر سلام. مہربانی. بچیاں آٹا گوندا کرو، وضو کر کے درود پڑھ کے، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ کے، پیاز کاٹا کرو درود پڑھ کے. فضول باتیں بابا ٹائم گزرتے گزرتے پتہ ہی نہیں چلنا ٹائم گزر جائے گا. ان فضول باتوں سے بابا نکلو. دعا درود دعا درود. کوئی عورت آئے گی تمہاری ہمسائے رشتہ دار، او بی بی آج کل تو جب بھی میں تجھے دیکھوں اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نادی علی مظہر، ہر وقت تو دعا درود دعا درود. یہ کیوں شروع کیا ہے؟ ان کو کہنا ہمارا باپ آیا تھا سید، ممبر پہ بتا گیا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں لا سکتے؟ بہت شکریہ، مہربانی. میری بچیاں، بچوں کو بتاؤ گھر میں ہوتے ہو کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے، تمہیں ہم سے ڈر ہے. تم باہر جاتے ہو، ہم نہیں ہوتے پر وہ ہوتا ہے. کوشش کرنا عین اللہ ناراض نہ ہو جائے. انشاءاللہ بڑی خوبصورت تربیت ہوگی. سرکار وہ کہاں چلے گئے؟ میرے اپنے. فرمائیں گے اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. تو کیا خیال ہے اس اپنے کو وفا کا یقین نہ دلائیں. اعلان کر ہم بھی ہو رہے ہیں، اعلان کر ہم بھی حبیب ہیں، تو آ ہم بھی سلمان بن کے دکھائیں گے. ہے دل یا نہیں ہے دل؟ مل کے درود پڑھو آل محمد کی گھرانے میں. اچھا بڑا پیارا درود پڑھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت خوبصورت درود پڑھا. لیکن آپ کی کتابوں میں لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود. اللہ آل محمد. مہربانی. آپ کے لیے ایک تحفہ بھی آیا ہے، دعائے عہد. یہ بچے لے کے آئے ہیں لاہور والے، انہوں نے چھٹے امام نے
یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، دعائے عہد. ہمارے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں وکاس بھی، لیکن یہ دعا باکمال ہے. علی بھائی بہت باکمال دعا ہے. تعلیم کس نے فرمائی؟ چھٹے لال ولایت نے فرمایا جو پڑھتے پڑھتے نماز صبح کے بعد دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا. اتنی بڑی گارنٹی دے گئے. پڑھنی ہے نا انشاءاللہ. کوشش کرنا ترجمے سے پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. کریم بڑا ہے، شفیق بھی بڑا ہے، اس ذکر کی قسم دکھی بھی بڑا ہے. ہائے ہائے، گھر کا گھر لوٹا گیا. یہاں خدا نہ کرے کسی کے گھر میں مرگ ہو جائے نا، افسوس کرنے جاتے ہو، جا کے کیا کہتے ہو؟ تیرے فلاں کا بڑا ارمان ہے جو دنیا سے چلا گیا، بڑا افسوس ہوا. کوشش کیا کرو علی والو، جہاں جہاں پہ پرسا دو امام زمانہ کو کہا کرو تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان، تیرے اصغر کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان. روتے روتے یہ ضرور کہا کرو مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے. اللہ اکبر. علی بادشاہ نے جب کوفہ کے تخت کو زینت بخشی، سرکار نے حسن کو بلایا. حسن لال الیہ، ادھر قریب آیا. میرا حسن، میرا دل ہے میری بیٹیاں میری زندگی میں ایک دفعہ کوفے آئیں. بابا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں مدینے جاتا ہوں، جا کے آپ کی شہزادیوں کو میں کہتا ہوں بابا کا فرمان ہے. میرا حسن میرے کچھ حکم ہیں، ان پہ ضرور غور کرنا. میرا حسن پہلا حکم میرا یہ ہے، بہنوں سے پوچھنا اگر وہ سفر کے لیے تیار ہوں تو لانا، کیونکہ انہوں نے کبھی سفر نہیں کیے. میرا حسن لال میرا دوسرا حکم یہ ہے، دن کو سفر نہ کرنا، رات کو سفر کرنا، کیونکہ شرم و حیا والی باہر آ رہی ہے. میرا حسن لال میری شرم و حیا والے کی ناکہ کی مہار عروہ غفاری صحابی کو دینا، کیونکہ اس کو سنا ہی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے میری بیٹی آپس میں بات کرے، جس نے مہار پکڑی ہو وہ سن نہ لے، ایسا ہو جس کو سنا ہی نہ دے اس کو پکڑانا. میرا حسن لال تھوڑے تھوڑے سفر کے بعد شہزادیوں سے پوچھنا تھک تو نہیں گئی. اللہ اکبر. میرا حسن لال کوشش کرنا 1 میل جہاں میری شہزادیوں کے محمل ہو، دائیں 1 میل، بائیں 1 میل، آگے 1 میل، پیچھے جب سفر ہو گھوڑے سوار رکھنا. ہو سکتا ہے کہ کہیں سے تیز آئے، کسی کو کیا پتا باہر آنے والی کون ہے. میرا حسن لال جب کوفے کے باہر پہنچو نا، مجھے اطلاع دینا، میں بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا. سرکار گئے، شہزادیوں کو جا کے بابا کا فرمان سنایا. شہزادیوں نے کہا ہم نے سفر تو کبھی نہیں کیا، بابا کا حکم ہے تو ضرور چلیں گے. سفر شروع ہو گیا. بڑا طویل واقعہ ہے، ایک مجلس میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں، بس چند لمحات میں اور آپ کے لینے لگا ہوں. سفر شروع ہوا. رات کو سفر ہے، دن کو نہیں، دن کو آرام ہے. پورے سفر میں ایک ہستی ہے، نام ہے ابو الفضل العباس. کبھی گھوڑا دوڑا کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے. جو ہے نا کھڑے، ان کو کہتے ہیں الرٹ رہنا، خیال کرنا، میری شرم و حیا والی آقا زادی بہرا. کوئی تیز آئے تو اس کو روکنا، اس کو تو نہیں پتا باہر آنے والی کون ہے. جب شہزادی نے اترنے کا ارادہ کرنا ہوتا، عباس جلدی جلدی پہلے ہاتھ پھر زانو آگے کرتے، شہزادی آئیے اتر آئیے. شہزادی اترتی، اتر کے جب خیمے میں جاتی، عباس جلدی جلدی سر سے امامہ اتار کے قدموں کے نشان مٹا دیتا. کسی نے پوچھ لیا ایک دفعہ غازی یہ قدموں کے نشان؟ فرماتی ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کی آنکھیں میری شہزادی کے قدموں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پورے سفر میں عباس نے آرام نہیں کیا. کوفے کے باہر پہنچے، سرکار نے امیر المومنین کو اطلاع دی. یا علی نے، چونکہ کوفے میں مرد گھروں میں بند تھے، عورتیں باہر تھیں، بڑی صفائی ہو چکی تھی، کوفے کی عورتیں چھتوں پہ بیٹھی ہیں. یا علی آئے، آ کے اپنی بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے کہتے ہیں تھک تو نہیں گئی؟
بابا کے چہرے انور کی زیارت کر کے کہتی ہے بابا سفر تو بڑا طویل تھا، آپ کی زیارت کے بعد تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ شہزادی کو کہتے ہیں آج شہزادی میں تجھے کچھ دکھاؤں۔ یا علی نے ناکا کی مار پکڑی، آگے دیکھیں تو ایک میدان میں عباس علمدار کے سامنے کچھ عورتیں کھڑی ہیں۔ سرکار کہہ رہے ہیں نہیں، اشارہ دے کے کہتے ہیں نہیں۔ یا علی آ گیا، عباس کیا ہوا، غازی کیا ہوا؟ آقا یہ چاہتی ہیں آپ کی بیٹی کی یہاں زیارت ہو، غازی کرنے دے نا۔ سرکار رو کے کہتے ہیں آقا اصل میں جس مقام پہ یہ زیارت کرنا چاہتی ہیں یہ بازار ہے، مجھے غازی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس بازار کے اس مقام پر میری شہزادی ان کو اپنا رخ دکھائے۔ سرکار فرماتے غازی آج میری چلنے دے، کل کو تیری مرضی کرنے دے۔ علی بادشاہ لے کے چلے شہزادی یہ فلاں چوک، شہزادی یہ فلاں موڑ، شہزادی یہ دربار کو راستہ جاتا ہے۔ رو کے کہتی بابا جان یہ چیزیں تو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہو سکتا ہے کوئی بھائی تیرا بچے ہی نہ۔ شہزادی رو کے کہتے ہے عباس واہ پردہ واہ۔ سرکار نے تھوڑا سا آگے ناکا کی مہار کو پکڑا، کوفے کی، اب ہماری طرح کی چھتیں نہیں ہیں، چھتیں نیچے ہیں، کچے مکان ہیں۔ کوفے کی عورتیں ٹوکریوں میں پھول لے کے بیٹھی ہیں۔ بنگالی والوں پھول شہزادی پہ پھینک رہی ہیں، پھول پھینک۔ علی بادشاہ نے انہیں ذرا دیکھا، دیکھ کے رونے لگے، رو کے کہتی ہیں کوفے والیوں میری بیٹیاں پہچان لو، اگر دوبارہ کوفے آئیں پھول برسانا پتھر نہ مارنا، قدرت نے دوبارہ۔ امت نے کیا کیا جب آئی نا آواز دے کے کہتی ہے کوفے والوں میں تھک گئی ہوں راستہ بنا دو۔ سیعلم الذین ظلموا ایوم انقلبون۔